أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء
خلق فسوى وقدر فهدى. هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لأحد من خلقه الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين، والمبعوث رحمة للعالمين، وسيد ولد آدم أجمعين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه، فهي الهادي بعد الله في الطريق، وهي الأنس والسعة عند الضيق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أيها المسلمون، يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد كان الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في جاهلية جهلاء وفتن وشر، القوي فيها يقهر الضعيف، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ظلم وقهر وقتل ونهب، ظلمات بعضها فوق بعض. وقد بلغ الظلم قبل البعثة مدى بعيدا حتى أصبح من شيم النفوس عندهم. ومن لم يظلم فإنما ذلك لعلة فيه منعته من الظلم الذي هو محل افتخار في الجاهلية، حتى قال قائلهم: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ظلم في الدماء، وظلم في الأعراض، وظلم في الأموال، وغش في المكاييل والموازين، وازدراء واحتقار للمرأة حتى وئدت وهي حية وقتلت، وسيسألها ربها جل وعلا بأي ذنب قتلت. لم يكن للمرأة قيمة في الجاهلية إلا في السقي والاحتطاب وإبراد غلة الشهوة، فكان أن سلط الله بعضهم على بعض فأهلكتهم الحروب وتوالت عليهم الفتن والنكبات، غير أنهم لم يهتدوا إلى ما يقربهم من الله. وقد قال الله عنهم: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. حتى بعث الله رسوله بالهدى ودين الحق، فدعا إلى عبادة الله وحده، فدعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى سعة الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فأقر التوحيد الخالص ونهى عن الشرك بالله، ومنع الظلم والبطش والعدوان، وأكرم المرأة المسلمة أيما إكرام، فجعل النساء شقائق الرجال. وقال مؤكدا صلوات الله وسلامه عليه: استوصوا بالنساء خيرا. وأبطل فوارق الجاهلية، فلم يفرق بين أبيض وأسود ولا بين شريف وحقير، وإنما قال: وكونوا عباد الله إخوانا. فصار داعيا إلى ما أوصى إليه ربه ومولاه بقوله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فأمرهم بالتعارف لا التنافر،
والتناصر إلى التخاذل، وجعل الميزان هو تقوى الله سبحانه وتعالى، فهي التي رفعت بلالا الحبشي وأردت أبا لهب في نار ذات لهب. لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك الشقي أبا لهب. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. بهذه الدعوة أيها المسلمون دخل الناس في دين الله أفواجا، وتزوج الفقير من الغني والشريف من الوضيع، بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه. وقد كان أبو هند رضي الله تعالى عنه حجاما، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إلا لكون تقوى الله هي المعيار الذي يبنى عليه معادن الناس. إنه الإسلام الذي جمع الناس بعد فرقة، وأعزهم بعد ذلة، ونصرهم بعد ضعف وهزيمة، وألف بينهم بعد تنافر. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. إنها الوحدة الإسلامية بكل ما تعنيه هذه الكلمة. نعم، الوحدة الإسلامية التي جمعتهم على إله واحد ورسول واحد وكتاب واحد، حتى صارت أمة الإسلام كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم تكن هذه الوحدة يوما ما مبنية على اللغة، لأن اللغة وحدها قد يتجاذبها كافر ومسلم، إضافة إلى أن اللسان لم يكن يوما ما سبيلا للوحدة، ولم تكن الوحدة يوما ما قائمة على الإقليمية والجنس، فالإسلام لا يقيم للجنس وزنا، لأن الناس كلهم لآدم وآدم من تراب. وإنما قامت هذه الوحدة على أساس جمع أرواح الناس قبل أن يجمع أجسادهم، وأقنع العقول بعد أن سيطر على القلوب. هذا الأساس كله هو عقيدة الإيمان التي أرادها الله للبشر عامة، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فصارت معايير الوحدة في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم في توحيد الخالق سبحانه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وفي وحدة الرسول صلى الله عليه وسلم، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وفي وحدة الدين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي وحدة الكتاب، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وفي وحدة القبلة، فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وفي وحدة الأمة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. إن الأمة الإسلامية لن ترتقي بنفسها إلا بالإسلام، ولن يكتمل إسلامها إلا بوحدتها، ولن يتحقق نصرها إلا باجتماعها وعدم فرقتها. وليس لانتصارها وهزيمتها علاقة بقوة العدو أو ضعفه، بقدر ما هو لتفرقها وتنافرها واجتماعها ووحدتها. فإذا وحدت ربها ثم وحدت صفها فإنها منصورة بإذن الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ومتى دب التحاسد والتباغض والتدابر في صفوف بنيها فإنها الخسارة لا محالة. والله جل وعلا يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويقول جل وعلا: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، لقد ميز الله أمة الإسلام وجعلهم عدولا خيارا بين سائر الأمم، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ولذا كانت شريعة الإسلام هي شريعة العدل والقسط والإنصاف، العدل مع النفس، والعدل مع الزوجات، والعدل مع الأولاد، والعدل مع الأصدقاء، والعدل مع الأعداء. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالعدل ونهى عن الظلم في كتابه في أكثر من 350 آية. فالعدل هو ميزان الأرض، عملا بقوله تعالى في حق الأقربين: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وأما في حق الخصوم، مسلمين كانوا أو غير مسلمين، فإن الحد الأدنى في معاملتهم هو ما أمر الله به في قوله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولذلك امتازت مرحلة الفتوح الإسلامية بسلوك العدل وقيمته السامية في جيوش المسلمين، فقد كانوا يفتحون البلاد تلو البلاد، لم ينهبوا فيها مالا، ولم يقتلوا شيخا ولا امرأة ولا طفلا، حتى شهد بذلك أحد كبار مؤرخي الحضارة المعاصرة بأن التاريخ لم يشهد فاتحا أرحم من المسلمين. غير أن الحضارة المعاصرة رسمت لنفسها صورة صناعية تقنية مادية بحتة وصلت بها إلى القمر، في حين إنها عميت عما هو أدنى مقومات الروح وممارسات العدل، فأصبحت حضارة استكبارية بطشية تركت الجدال بالحسنى وجادلت على متن المقاتلات ورؤوس المدرعات ليسعدوا هم ويشقى غيرهم، وجعلت هذه الحضارة الباطشة عالمنا الإسلامي يألف ألوانا من البطش والقهر السياسي والاقتصادي والعسكري، كل ذلك بسبب تشبع رواد الحضارة المعاصرة بالأنانية والعدوانية وإرادة العلو في الأرض وإهلاك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وليس ببعيد عن ذاكرتنا ما قامت به بعض الدول قبل عقود من الزمن بإلقاء توابيت خرسانية في قاع المحيط، حيث تضم وسطها شحنات مروعة من الغازات السامة، بعد أن رأت أن لديها فائضا من هذا السلاح يكفي لإفناء العالم 6 مرات. فما ذنب العالم إذن أن يدمر 6 مرات؟ أليس هذا هو مكمن الجبروت والقسوة؟ ألا يكفي بالحربين العالميتين مثالا لهذا التصور المنحرف خلال ربع قرن من الزمن أثمرتا من خلاله ما يعد بالملايين من القتلى؟ إذن لا مناص للناس عامة من دين الرحمة والتراحم ودين السلام والوحدة والأمان، دين العدل والقسط والإنصاف. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ولا يكون ذلك إلا برجوعنا إلى كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والدعوة إليهما بكل صدق وإخلاص. وما مثل هذا التجمع أيها الإخوة إلا نوع من أنواع الدعوة إلى دين الرحمة والنجاة والفلاح. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا
إن الله كان بما تعملون خبيرا. هذا وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة، فقد أمركم الله بهذا الأمر فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أزواجه الطيبين الطاهرين، وعلى آل بيته المقربين، وعن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اجمع كلمتهم ووحد شملهم وجنبهم الفرقة والاختلاف يا رب العالمين. اللهم سدد آراءهم، اللهم سدد آراءهم وقو عزائمهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا ذا الجلال والإكرام. أشهد أن حي على الصلاة، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء خلق فسوى وقدر فهدى هو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء يخلق ما يشاء ويختار ما كان لأحد من خلقه الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين وسيد ولد آدم أجمعين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه فهي الهادي بعد الله في الطريق وهي الأنس والسعة عند الضيق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا أيها المسلمون يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد كان الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في جاهلية جهلاء وفتن وشر القوي فيها يقهر الضعيف إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ظلم وقهر وقتل ونهب ظلمات بعضها فوق بعض وقد بلغ الظلم قبل البعثة مدى بعيدا حتى أصبح من شيم النفوس عندهم ومن لم يظلم فإنما ذلك لعلة فيه منعته من الظلم الذي هو محل افتخار في الجاهلية حتى قال قائلهم ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين وظلم في الأموال ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप और हम सब की दावत पर इमाम मुहतरम शेख सऊद अश-शुरैम इमाम मस्जिदुल हराम और इमाम हरम मक्की हमारे और आपके दरमियान मौजूद हैं। आपकी ख्वाहिश थी, आपका इरादा था
کہ امام محترم کے پیچھے جمعے کی نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو امام محترم کے پیچھے جمعے کی نماز ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ امام صاحب نے خطبے کی شروعات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف سے کی، چنانچہ آپ نے فرمایا ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، جس نے فرشتوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وہ اللہ وہی اول ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں، وہ آخر ہے، اس کے بعد کوئی نہیں، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو مکمل اختیار اور کنٹرول حاصل ہے۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے شمار رحمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے فریضے کو مکمل طور پر ادا کر دیا۔ لوگو، اے مسلمانوں، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اے مسلمانوں، وحشت میں انسیت ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے نکالتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں پر اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، وہی اللہ ہے جس نے ان پڑھوں کے درمیان، بے پڑھے لکھوں کے درمیان ایک رسول بنا کر بھیجا جو اللہ کی آیتیں ان کے سامنے جو پڑھ کر سناتا ہے اور ان کے دلوں کی صفائی کرتا ہے۔ جاہلیت میں لوگ بڑے ظلم میں مبتلا تھے، ہر طاقتور کمزور پر ظلم کرتا تھا، ظلم و زبردستی، قتل و غارت گری عام تھی، حتیٰ کہ ان کی زندگی کا لازمی حصہ بن چکی تھی۔ خون بہانے میں وہ بہت آگے تھے، لوگوں پر حملہ کرنے میں وہ بہت آگے تھے، بچوں پر ظلم کیا جاتا تھا، عورتوں پر ظلم کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ جنگوں سے وہ بالکل ختم ہو چکے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت پر احسان فرمایا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر ہے، اس کے بعد کوئی نہیں، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو مکمل اختیار اور کنٹرول حاصل ہے۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے شمار رحمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے فریضے کو مکمل طور پر ادا کر دیا۔ لوگو، اے مسلمانوں، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اے مسلمانوں، وحشت میں انسیت ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے نکالتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں پر اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، وہی اللہ ہے جس نے ان پڑھوں کے درمیان، بے پڑھے لکھوں کے درمیان ایک رسول بنا کر بھیجا جو اللہ کی آیتیں ان کے سامنے جو پڑھ کر سناتا ہے اور ان کے دلوں کی صفائی کرتا ہے۔ جاہلیت میں لوگ بڑے ظلم میں مبتلا تھے، ہر طاقتور کمزور پر ظلم کرتا تھا، ظلم و زبردستی، قتل و غارت گری عام تھی، حتیٰ کہ ان کی زندگی کا لازمی حصہ بن چکی تھی۔ خون بہانے میں وہ بہت آگے تھے، لوگوں پر حملہ کرنے میں وہ بہت آگے تھے، بچوں پر ظلم کیا جاتا تھا، عورتوں پر ظلم کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ جنگوں سے وہ بالکل ختم ہو چکے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت پر احسان فرمایا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں توحید و انصاف اور عدل و اخوت اور بھائی چارگی کو
فروغ دیا۔ آپ نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت امت کو یاد دلائی کہ استوصوا بالنساء خیرا، کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ جاہلیت کی دوریوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا، کالے گورے، عربی اور اعجمی کے فرق کو مٹایا، اور سسکتی بلکتی انسانیت کو یہ پیغام سنایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے دنیا کی آبادیوں، سنو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تم کو قبیلوں اور برادریوں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی اور تعاون کا حکم دیا۔ وہ اسلام ہی ہے جس نے بلال حبشی کو بلند مقام عطا کیا، سلمان فارسی کو رفعت و بلندیوں کی چوٹیوں پر پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہند، جو کہ ایک نائی تھے، معمولی صحابی تھے، جو اس کی شادی کرائے گا وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم کیوں دیا؟ کیونکہ وہ تقوی کے پیروکار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیا۔ اسلامی اتحاد و اتفاق جو لوگوں کو ایک اللہ، ایک رسول اور قرآن پر جوڑ دے، حتیٰ کہ پوری امت ایک جان بن جائے۔ اس دین اسلام نے کبھی بھی زبان کو امت کی تقسیم کا سبب نہیں بنایا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ علامہ اقبال کی زبانی کہ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی، بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ یہ ایمانی تقاضا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ اللہ کا رنگ پکا ہے، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ مضبوط اور پکا رنگ کون سا ہو سکتا ہے؟ وحدت امت کا تقاضا یہ ہے کہ سارے کے سارے مسلمان، چاہے کہیں کے بھی باشندے اور رہنے والے ہوں، وہ سب کے سب ایک جسم کی مانند ہو جائیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تمام مسلمان آپس میں محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی اور بھائی چارگی کا معاملہ کرنے میں ایک جسم کی مانند ہیں، کہ جسم کے کسی حصے کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تمام کے تمام مسلمانوں سے میں گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ ایک قرآن پر مضبوطی سے جم جاؤ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو مضبوطی سے تھام لو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کا یہ فرمان یاد رکھو، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ وہ قرآن ہے جو ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا ہے، لہذا اس کو مضبوطی سے پکڑو اور اس پر عمل کرو۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک امت بنایا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ یہ امت ایک امت ہے، ایک جان اور ایک جسم کی مانند ہے، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ امت کی کامیابی اتحاد و اتفاق کے اندر ہے، امت کی ناکامی دشمنوں کی طاقت سے نہیں بلکہ امت کے اختلاف کی وجہ سے ہے۔ اے لوگو، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، اور آپس میں مت جھگڑا کرو، فتفشلوا، نہیں تو تم کمزور پڑ جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اور طاقت اکھڑ جائے گی، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اے مسلمانوں، اے لوگو، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور اولی الامر اور فرما روا کی اطاعت کرو۔ اگر تمہارا آپس میں کبھی جھگڑا ہو جائے، اختلاف کر بیٹھو، تو تم اس جھگڑے اور اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اگر تمہارا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔
اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد امام محترم شیخ سعود الشریم حفظہ اللہ نے دوسرا خطبہ دیا۔ حمد و صلات کے بعد آپ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو دوسری تمام امتوں پر اہمیت اور فوقیت دی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، اور ہم نے تم کو درمیانی اور معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے گواہ بن جاؤ۔ اور اے مسلمانوں، تم اپنے نفس کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ انصاف کا رویہ اختیار کرو۔ اللہ نے انصاف کا حکم اپنے قرآن پاک میں 350 جگہ سے زیادہ مرتبہ دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، اے مسلمانوں، حق کی گواہی دینے کے لیے عدل کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، چاہے وہ حق کی گواہی تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر نہ آمادہ کرے، نہ ابھارے کہ تم انصاف کرنا چھوڑ دو، انصاف کا دامن تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائے، ایسا نہ ہو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو، یہ تقوی سے زیادہ قریب ترین چیز ہے۔ انصاف اور انسانیت کی عزت ہی وہ اصل سبب ہے کہ اسلام پوری دنیا میں پھیلتا گیا، حتیٰ کہ تاریخ لکھنے والوں نے کہا کہ دنیا نے اسلام سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی دین نہیں دیکھا۔ آج یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس کا مقصد انسانوں پر ظلم و زبردستی اور انانیت، عدوانیت اور زمین پر بالادستی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ایسے ایسے اسلحے انسانیت کے دشمنوں نے بنائے ہیں کہ پوری دنیا کو چند لمحوں میں ختم کیا جا سکتا ہے۔ ایسے اسلحے اور ساز و سامان سے کیا فائدہ؟ انصاف اور عدل کہاں ہے؟ اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے مسلمانوں، تم سب کے سب ایک ساتھ اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ یہ بڑا اجتماع دین اسلام اور اخوت و بھائی چارگی کی اہمیت کا پتہ دیتا ہے۔ یہ اتنا بڑا اجتماع یہ اس بات کا غماز ہے، یہ اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ اخیر میں آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ، آپ آمین کہیے، اے اللہ اس امت کے لوگوں کو نیکی اور ہدایت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے۔ اے اللہ جو لوگ مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند قرار دے۔ اے اللہ اس اجتماع کے اندر جتنے بھی لوگ حاضر ہوئے ہیں، اے اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ اے اللہ اس اجتماع کے اندر جتنی بھی مائیں اور بہنیں اور بھائی حاضر ہوئے ہیں، اے اللہ ہر ایک کی جائز ضرورت کو تو پوری فرما۔ اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہر ایک کو یہاں سے بامراد اور کامیاب واپس لوٹا۔ اے اللہ مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ اور مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما۔ اے اللہ اسلام کو قوت نصیب فرما۔ اے اللہ اسلام کو سربلندی نصیب فرما۔ اے اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی زمین کے جس خطے میں بھی بستے ہوں، اے اللہ مسلمانوں کی ہر طرح سے ان کی حفاظت فرما اور ان کی مدد فرما، اور مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی ہر طرح سے حفاظت فرما۔ ہم اسی پیغام کے ساتھ آپ کو رخصت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار ایسا موقع نصیب فرمائے کہ ہم ان جیسی شخصیات کے پیچھے نماز جمعہ اور دوسرے اہم عبادات کو ادا کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔